بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل دبئی بیسٹ پاکستانی۔ جی، یہ آپ مسجد دیکھ رہے ہیں، اس مسجد کا نام ہے بر علی۔ بر علی مسجد نام ہے اس کا، اور یہ میقات پوائنٹ ہے مدینہ سے احرام باندھنے کے لیے۔ جو لوگ مدینہ سے احرام باندھیں گے وہ اس مسجد میں آ کر احرام کی نیت کریں گے، احرام کی نیت سے 2 نفل پڑھیں گے، احرام باندھیں گے اور پھر مدینہ جائیں گے، سوری مکہ جائیں گے۔ اچھا، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہسبینڈ اور بھائی نے احرام باندھ دیا۔ ابھی ہم بس میں ہیں اور عصر کا ٹائم تھا جب ہم مسجد بر علی پہنچے تھے۔ ایک اور چیز آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ ہم لوگ 12 بجے بیٹھے تھے بس میں، جو ہوٹل سے جس نے ہمیں اٹھایا، اور وہ بس جو ہے مختلف ہوٹلز میں گھومتی رہی ہے تقریباً عصر کے ٹائم تک، اور کیونکہ اس نے مختلف جگہوں سے لوگوں کو اٹھانا تھا۔ ہمارے اندازے میں ہمیں یہ تھا کہ ہم نے 4 سے 6 گھنٹوں میں پہنچ جانا ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ 12 بجے کے ہم بس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم رات کو 2 بجے جا کے وہاں پہ پہنچے ہیں، اور 2:30 3 بجے ہم نے عمرہ کیا۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیے گا۔ یہاں پہ میرے بھائی کی طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، وامٹنگ سٹارٹ ہو گئی تھی، کیونکہ اتنی دیر بیٹھ بیٹھ کے، اور پھر بس والا بھی جو ہے وہ بہت سلو بس چلا رہا تھا۔ آئی ڈونٹ نو کیا مسئلہ تھا۔ تو یہاں پہ میرے ہسبینڈ تھوڑا غصے والے ہیں، تو میں ان کو یہ ساتھ ساتھ کہہ رہی تھی کہ آپ نے غصہ نہیں کرنا، کیونکہ جب آپ عمرہ کے لیے جا رہے ہو نا، تو اس چیز کا لازمی خیال رکھیں۔ آپ کو جتنی بھی تکلیف ہو، جتنی بھی پرابلمس آپ کو آئیں، آپ نے غصہ نہیں کرنا، آپ نے ہائپر نہیں ہونا، آپ نے اپنے جذبات پہ قابو رکھنا ہے، اپنے غصے پہ قابو رکھنا ہے، کوئی شکوہ شکایت زبان پہ نہیں لانا، کیونکہ یہ سفر اتنا مبارک سفر ہے نا، کہ اس سفر میں آنے والی مشکلات بھی جو ہیں وہ آپ کی عبادت میں کاؤنٹ ہوتی ہیں۔ تو میں بار بار اپنے ہسبینڈ کو یہی ریلیکس کر رہی تھی کہ بولنا نہیں ہے، یہاں پہ کوئی بھی اونچی آواز میں بولنا نہیں ہے، شکوہ شکایت نہیں کرنی، کہ ڈرائیور سے غصہ نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں آپ لوگ سب نا، خاص طور پر مرد حضرات جو ہیں، اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کے لیے پیغام ہے کہ جب آپ عمرہ کے لیے جائیں تو اپنے آپ پہ کنٹرول رکھیں، اپنے غصے پہ قابو رکھیں۔ جی، ایک یہ بات کرنا لازمی تھی۔ تو یہ چیز بھی مائنڈ میں رکھیے گا کہ جو بس میں آپ جب مدینہ سے مکہ جا رہے ہیں تو کافی لمبا سفر ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی مریض ہے، اگر کوئی بزرگ ہیں، تو پھر اس لحاظ سے آپ لوگ اپنا جو ہے وہ انتظام لازمی کریں۔ اپنے کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں کچھ تھوڑی بہت وہ اپنے ساتھ ضرور رکھیں، پانی ضرور رکھیں۔ راستے میں ہم ایک جگہ رکے تھے کھانا کھانے کے لیے، لیکن یہ کہ اتنا اچھا کھانا نہیں تھا۔ پھر ہم نے عشاء کی نماز بھی راستے میں ہی پڑھی تھی۔ تو بہرحال ہم لوگ بے حد تھک چکے تھے یہاں پہ۔ جی، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم حرم میں داخل ہو چکے ہیں، اور ہم ڈائریکٹ حرم میں نہیں آئے، ہم پہلے اپنے ہوٹل میں گئے ہیں۔ وہاں پر ہم نے اپنا لگیج وغیرہ رکھا، اور ہم نے تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا، 15 20 منٹ فریش ہوئے، اپنے لیے کچھ کھانے پینے کی چیز لی، اور پھر اس کے بعد ہم نے وضو وغیرہ کیا، اور پھر ہم یہاں آرام آئے۔ اور یہ دیکھیں آب زمزم کے کولر یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں، سب آب زمزم پی رہے ہیں۔ یہاں پہ آب زمزم آپ کو ہر جگہ ملے گا، ہر جگہ ملے گا، کولر اندر بھی پڑے ہوئے ہیں، باہر بھی۔ تو آب زمزم کی یہاں پہ کمی نہیں ہوگی آپ کو۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے کس سائڈ پہ جانا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ احرام اگر آپ نے باندھ لیا، خاص طور پہ مردوں کے لیے، تو آپ نے پھر کھولنا نہیں ہے احرام کو، اس پہ دم واجب ہو جاتا ہے۔ جی، تو یہ دیکھیں ہم اندر پہنچ چکے ہیں، اور جب کعبہ پہ پہلی نظر پڑتی ہے نا، تو میری تو یہ کیفیت تھی کہ ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے، ایک خوف آپ کے دل میں، اللہ کی جلالت جو ہے وہ آپ کے دل پہ طاری ہو جاتی ہے، اور بس میں کہتی ہوں کہ دعائیں یاد ہی نہیں رہتی ہیں، آپ کو سب بھول جاتا ہے۔ تو الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک نے یہ سعادت نصیب کی ہے، اور میں اپنے ہسبینڈ کے میں نے احرام پیچھے سے پکڑ کے رکھا ہوا تھا، کیونکہ بہت رش تھا، اور بس چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے چلنے کی جگہ تھی۔ میرے پیچھے میری امی تھی، انہوں نے مجھے پکڑا ہوا تھا، اور ان کے پیچھے میرا بھائی تھا چھوٹا، اس نے جو ہے وہ امی کے پیچھے تھا، اور اس طرح سے ہم لوگ قطار میں چل رہے تھے۔ اور جتنا جتنا ہم لوگ اندر جاتے جا رہے تھے نا، تو اتنی ہی سفوکیشن بڑھ رہی تھی۔ پھر یہ کہ میں نے امی کی وجہ سے میں نے پھر اوائڈ کیا آگے کی طرف جانا، کیونکہ جب آپ طواف کرتے ہوئے اندر کی طرف جاتے رہتے ہو، اس کے کعبہ کے نزدیک جاتے ہو، تو وہاں پہ رش بہت ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ سفوکیشن جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔
جی تو یہاں پہ آپ نے اپنے 7 چکر طواف کے، خانہ کعبہ کے آس پاس 7 چکر آپ نے لگانے ہیں، اسے طواف کہتے ہیں، وہ مکمل کرنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے مقام ابراہیمی کے مقام پہ نفل 2 نفل ادا کرنے ہیں۔ اگر مقام ابراہیمی کے آس پاس آپ کو جگہ نہیں ملتی تو اس کی ڈائریکشن میں آپ کسی اور پیچھے والی جگہ پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہاں پہ پڑھیں۔ جی یہ پہاڑی ہے صفا کی، یہاں سے آپ کی صحیح شروع ہوگی۔ یہاں پہ جب آپ کے طواف مکمل ہو جائے گا، آپ زمزم 2 نفل پڑھیں گے، آپ زمزم پئیں گے پیٹ بھر کے، اور اس کے بعد پھر آپ صحیح کی طرف آئیں گے۔ یہ مقام صفا ہے، یعنی یہ صفا کی پہاڑی ہے۔ یہاں پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ صفا و مروہ کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھیں گے، اور ہاتھ اٹھا کر استلام کریں گے خانہ کعبہ کو، اور اس کے بعد یہاں سے پھر آپ کی صحیح جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو جب آپ صحیح اپنی سٹارٹ کریں گے تو آپ کے پاس ایک 7 دانوں والی تسبیح لازمی ہونی چاہیے، یا کوئی بھی کاؤنٹر رکھ لیں تاکہ آپ کو اپنے چکر جو ہیں وہ یاد ہیں، کیونکہ اکثر بھول جاتے ہیں۔ اور جب بھی آپ صحیح کرتے ہوں تو آپ کو صحیح کی جو دعائیں ہیں وہ لازمی یاد ہونی چاہیے۔ اگر آپ یاد نہیں کر سکتے تو آپ کے پاس ایک کوئی بکلیٹ آپ ساتھ ضرور لے کے جائیں جس میں عمرہ کی ساری دعائیں لکھی ہوں۔ تو اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صحیح کے مقام پہ ابھی ہم موجود ہیں، اور صفا اور مروہ کے درمیان یہ جگہ ہے جہاں پر 7 چکر لگائے جاتے ہیں۔ اور ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پر مردوں کو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر تیز تیز بھاگنا ہوتا ہے، لیکن عورتوں کے لیے یہ ضروری نہیں ہے، عورتوں کو نہیں بھاگنا چاہیے، صرف یہ جو ہے مردوں کے لیے ہے۔ اور اس جگہ پہ آپ کو ایک اور بات یہ بھی کہوں گی کہ جب اس مقام پہ کافی لوگ جو ہیں کافی تیز تیز بھاگ رہے ہوتے ہیں، یہ جو آپ گرین لائٹس دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ مردوں کو بھاگنا ہوتا ہے۔ کچھ مرد جو ہے وہ بڑے بڑے قدم اٹھا کے بہت تیز بھاگ رہے ہوتے ہیں، ایسے نہیں بھاگنا چاہیے، کیونکہ یہاں پر کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی جو خواتین بھی یہاں پہ چل رہی ہوتی ہیں تو اب یہاں پہ پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں پہ بہت زیادہ رش بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ یہاں پہ تیز نہ بھاگیں، مردوں کے لیے، مرد حضرات کے لیے یہ ہے کہ تیز نہ بھاگیں، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کے تیز تیز چلیں، یا اس صورت میں بھاگیں کہ آپ کو مطلب ایسا نہ ہو کہ آپ بڑے بڑے قدم اٹھا کے تیز تیز بھاگ رہے ہیں اور کسی کو دھکا لگے اور وہ گر جائے، تو اس عبادت میں پھر اگر آپ دوسروں کا خیال نہیں رکھیں گے تو وہ بھی صحیح نہیں ہے۔ جی تو جب آپ کے صحیح کے 7 چکر مکمل ہو جائیں گے تو آپ کا آخری چکر مروہ پہ ختم ہوگا۔ یہ مروہ کی پہاڑی ہے جو کہ ابھی بالکل پلین ہو چکی ہے اور بالکل یہ فرش کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور اس پہاڑی پہ آ کے آپ کا 7، یعنی جب صفا سے مروہ پہ 1 چکر اور مروہ سے صفا دوسرا چکر، اس طرح سے آپ کے 7 چکر، مروہ پہ آ کے 7واں چکر آپ کا مکمل ہوگا۔ جی تو اس کے بعد کیا ہوگا، جب آپ اپنی سے مکمل کر لیں گے تو مردوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ اپنے بال کٹوائیں، اگر تو بہتر یہی ہے، افضل یہی ہے کہ اپنے سارے بال اتروا دیں، مردوں کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسے حلق کہتے ہیں، اور عورتوں کے لیے قصر ہوتا ہے، یعنی انہوں نے اپنے بالوں کا جو ہے وہ نوکیں کاٹنی ہوتی ہیں، تقریباً 1 سے 1.5 انچ تک تو لازمی کاٹیں۔ اور اس کے بعد شکرانے کے 2 نفل ادا کریں، یہ ضروری نہیں ہے لیکن ادا کر لیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر عبادت جو ہے اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے، کتنی افضل ہے وہاں پہ ہر کی گئی عبادت۔ اور جی ویڈیو کے آخر میں آپ سے اتنا کہوں گی کہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور آپ میں سے جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کا عمرہ کے لیے جانا ہو تو وہاں پہ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک ہر ایک کو اس در کی حاضری نصیب کرے اور بار بار نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ جی ویورز، ابھی ویڈیو کے اینڈ میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔